अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह यूसुफ़ तक हमारे अस्बाक मुकम्मल हो चुके हैं। आज के लेक्चर में सूरह राद का इब्तिदाई इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तारुफ़ पढ़ेंगे, शान नुज़ूल पढ़ेंगे, सूरह राद का नाम रखने की वजह और इसमें मौजूद मज़ामीन का ज़िक्र करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले इसके मकाम नुज़ूल की बात कर लेते हैं कि सूरह राद मक्किया है, मक्की सूरह है, लेकिन इसमें इख्तलाफ पाए जाते हैं इसके शान नुज़ूल से मुतालिक। बाज़ उलमाए किराम कहते हैं कि ये मदनी सूरह है और बाज़ के नज़दीक ये मक्की सूरह है। ख़ुद हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से दोनों रिवायातें मरवी हैं, ये भी कि ये सूरह मक्की है और ये भी कि ये मदनी है। और मेजॉरिटी इसको मक्की इसलिए कहती है सूरह को क्योंकि इसके अंदर जो मौजूद मज़ामीन है ना वो मक्की सूरतों से बहुत मुशाबहत रखते हैं। ठीक है, जिस तरह मक्की सूरतों में तौहीद का ज़िक्र है, वहदानियत का ज़िक्र है और अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों का ज़मीन व आसमां में गौर व फ़िक्र करने का ज़िक्र है और इसके बारे में तलकीन की गई है। इसी तरह इस सूरह के मज़ामीन भी उन मज़ामीन से रिसेंबल करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस सूरह को मक्की कहा जाता है। और ये इख्तलाफ इस नतीजे पर भी ख़त्म होता है जो इलामा अलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक भी है कि ये सूरह मक्की सूरह है लेकिन इसकी चंद आयात मदनी हैं। ठीक है, और वो आयात आपके सामने मैंने मेंशन भी कर दी हैं, इस सूरह के अंदर ही मौजूद हैं और इस वजह से इस सूरह को मक्की कहा जाता है क्योंकि इसमें मेजॉरिटी आयात की तादाद मक्की है। ठीक है, और कुछ आयात ऐसी हैं जो मदीना मुनव्वरा में भी नाजिल हुई हैं। इसके अलावा इसके रुकू और आयात की बात कर लें तो एक मुख्तसर सूरत है निस्बतन जो अब तक हम सूरतें पढ़ते आए हैं उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो। और इसमें 6 रुकू हैं और 43 यानी 43 आयात इसमें मौजूद हैं। और इसका नाम रखने की वजह मुझे शुरू से ही अट्रैक्टिव लगी जब मैं ज़माने तालिब इल्मी में थी और अल्लाह तबारक व तआला हमेशा मुझे कुरान सीखने और सिखाने वाला ही रखे। सो अलबत्ता तब भी मुझे ये बहुत अट्रैक्ट किया था ये नाम भी और ये नाम रखने की वजह भी, और बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। वो वजह ये है कि अव्वल तो रात बादलों से पैदा होने वाली गरज को कहते हैं। ठीक है, लफ्ज़ी मायने रात के ये हैं। और बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक बादल पर मामूर, जो बादलों पर मामूर एक फ़रिश्ता है उसका नाम राद है। जिस तरह हर फ़रिश्ते की एक ड्यूटी है ना, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर फूंकना, हज़रत इस तरह मतलब हर फ़रिश्ते का एक एक अलग अलग काम है जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन फ़रिश्तों को उस पर मामूर किया हुआ है। सो जो बादलों को बारिश बरसाने पर मामूर है, लाइक जिस तरह बारिश बरसाने का काम किसके हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो वो उनका काम क्या है, रिज़्क़ देना, रोज़ी पहुँचाना। ठीक है, अब बादलों का भी एक ऑब्वियसली कोई ड्यूटी तो देने वाला होगा और मुफस्सिरीन के नज़दीक वो फ़रिश्ता जो बादलों पर मामूर है ना उसका नाम भी राद है। और बाज़ कहते हैं कि वो जो गरज पैदा होती है उसकी जो अरबी है वो अर्राद है। ठीक है, और इस सूरह का ये नाम आयत नंबर 13 में मज़कूर भी है लफ्ज़। ठीक है, हम पढ़ेंगे वो आयत के अंदर जहाँ मज़कूर है युसब्बिहुर्राअदु बिहम्दिही, तो वहाँ इस चीज़ का ज़िक्र भी आ जाएगा। ठीक है, तो उलमा कहते हैं कि मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस सूरह का नाम रखने की 2 रीज़न्स हैं। ठीक है, और या वहाँ बादलों का ज़िक्र आया इसलिए अर्राद के नाम से, और दूसरा ये कि वो फ़रिश्ते का नाम है। सो इसके बारे में अगर हदीस का हम मुताला करें तो हज़रत जाबिर बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाए तो मुस्तहब ये है कि उसके पास सूरह राद पढ़ी जाए क्योंकि मरने वाले के लिए आसानी का और इसकी रूह कब्ज़ होने में तख़फ़ीफ़ यानी हल्केपन का सबब बनती है। रूह आसानी से कब्ज़ हो जाती है अगर उसके सामने ये तिलावत की जाए सूरह। और अगर इसके मज़ामीन के बारे में बात कर लें तो इस सूरह का जो बिल्कुल आगाज़ है वो कुरान हकीम में उसके कुरान हकीम के कलाम इलाही होने पर दलाइल के साथ होता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला की वहदानियत का, उसकी अज़मत और किबरियाई का ज़िक्र है, उसकी कुदरत कामिला का, उसकी हिकमत बालिगा का और ऐसी रोशन निशानियाँ जो इस कायनात में मौजूद हैं
انکلوڈنگ انسان خود جو اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی بن کر اس دنیا میں آیا، اسے ان تمام نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور اللہ نے اس سورہ میں بتایا کہ انسان کو عقل و فہم، شعور دیا گیا، ادراک، سمجھ بوجھ دی گئی، تو چاہیے کہ وہ اس کا فائدہ بھی اٹھائے اور خود کو بھی پہچانے، اپنے آپ کو بھی پہچانے اور اپنے رب کو بھی پہچانے۔ تو زمین آسمان کا ذکر کیا، سر پر آسمان ہے جس کی رفعت اور وسعت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اتنا بڑا آسمان جو چھتری کی طرح ہم پر پاسبان، ہم پر سائبان بن کے اور مکمل طور پر ہمیں ایک چھت فراہم کیے ہوئے ہے اور یقیناً ہمارے لیے کریٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ فرماتا ہے آسمان کے ساتھ زمین جو تمہیں عطا کی گئی تمہارے رہنے کو، زمین کا فرش بچھایا، کہیں چشمے ابل رہے ہیں، کہیں میٹھے پانی، کہیں ٹھنڈے پانی کے دریا بہہ رہے ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں برف پوش چوٹیاں ہیں جو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جن کی وادیاں قدرت کی رنگینیوں کی جلوہ گاہیں ہیں، اور کسی طرف شاداب کھیت لہلہا رہے ہیں، کہیں باغات اپنے مکمل عروج کے ساتھ مکمل خوبصورتی لیے باغات اپنے اندر ہریالی، کھیتیں، پھل پھول سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے جو ذکر کیا کہ وہ ذات باری تعالیٰ جس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ جس کو انسان سمجھ نہیں سکتا، جس کا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ ذات، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اور وہ ایسا علم رکھتا ہے جو ظاہر اور باطنی میں کوئی بھی شے، انسان کی یا تمام مخلوقات کا ظاہر باطن کوئی بھی شے اس سے نہ چھپ سکی ہے، نہ چھپ سکتی ہے۔ اور رب العالمین نے انسان کی تخلیق کے بارے میں ذکر کیا اس سورہ میں کہ میں نے تجھے پیدا کیسے کیا۔ ایک قطرہ آب کو انسان بننے تک جن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، جن تبدیلیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جو نازک اور لطیف تغیرات وہاں رحم مادر میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، اسے کوئی نہیں جانتا ماں سوا اللہ کے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ بغیر میرے حکم، بغیر میرے اذن کے تو اے انسان تو خود بھی تخلیق نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی پیدائش پر بھی غور کرے تو تجھے تیرا رب نظر آئے کہ کوئی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جس نے مجھے کریٹ کیا، پیدا کیا، کوئی تو ہے جس نے اس کائنات کو میرے لیے پیدا کیا، پھر کوئی تو ہے جس نے سورج، چاند، ستارے سب مسخر کر دیے صرف میرے لیے، میں اپنے دنوں کی گنتی پوری کر سکوں، میں اوقات کا اندازہ لگا سکوں، میں دن اور رات کے، میں موسم سرما اور موسم گرما کے آنے جانے کا اندازہ لگا سکوں۔ پوری کائنات کو میرے لیے مسخر کر دیا، اور پھر کہا کہ اے بندے اب تو بتا تو کون ہے، تو غور کر اپنی ذات میں، اپنے آپ میں، پھر جب تو غور کر کے کسی نتیجے پر پہنچے تو پھر بتانا کہ کیا تجھے تیرے خالق کی، اس پروردگار کی جس نے تجھے پیدا کیا، یاد آئی؟ کیا تجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو اس چیز پر غور و فکر کرنے کی تلقین سورہ رعد میں ہمیں دی جاتی ہے، اور کثرت سے دی گئی کہ انسان اپنی ذات پر، اپنے آپ پر غور کرے، کائنات قدرت کے کرشموں پر غور کرے اور ذات الہی کو پہچانے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین فرماتا ہے کہ آج کل جو ہم میں سے میجورٹی 90%، 80% لوگ جو بے چین ہیں، جو مضطرب ہیں، وہ کیوں ہیں؟ وہ دین سے دور ہیں، وہ قرآن سے دور ہیں۔ انسان اپنی مادی اور سائنسی ترقی کے باوجود آج بے چین ہے، مضطرب ہے، اور ہر وقت کسی نہ کسی اندیشے، کسی نہ کسی پریشانی میں انسان مبتلا رہتا ہے۔ آج نرم و گداز بستروں پر لیٹ کر بھی، آج نرم و گداز صوفوں پر بیٹھ کر بھی انسان کو اطمینان نصیب نہیں ہے۔ انسان کبھی موبائل فون ہاتھ میں اٹھا کر اس کی رنگینیاں دیکھ کر اپنے آپ کا دل بہلانے کی کوشش کرتا ہے، تو کبھی ٹیلی ویژن کے سامنے خود کو بٹھا کے سکون تلاش کرتا ہے، کبھی کسی اور چیز میں، کبھی کسی اور ٹاپک پہ اپنا دل لگانے کی کوشش کرتا ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ اپنی یہ طلب حاصل کرنے کے لیے، سکون کی طلب حاصل کرنے کے لیے، اپنی پیاس بجھانے کے لیے دین کی طرف آئے۔ تو رب فرماتا ہے کہ یہ جو تم دولت کے انبار بھی لگا لو، یہ تمہیں تسکین نہیں دے سکتے۔ اطمینان قلب وہ جن سے نایاب ہے جس کی انسان کو آج سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور قرآن کریم اپنے سادہ اور دل نشیں اور روح پرور انداز میں یہ بتا کر
کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان کو وہ بتا دیتا ہے کہ جو تو چین کی تلاش میں آج مضطرب اور بے چین پھر رہا ہے، وہ چین اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی میں، قرآن میں، نماز میں، دین کے کام کرنے میں، سنت الہی کا پیروکار ہونے میں رکھ دیا ہے۔ جس سکون کے تو تلاش میں ہے اور جس قرآن سے، جس دین سے تو بھاگتا ہے، اللہ نے اسی قرآن میں، اسی ذکر میں، اسی شوق اور ذوق سے عبادت کرنے میں تیرا سکون رکھا ہے، اگر تو جانے، اگر تو مانے، اگر تو غور و فکر کرے۔ اور آخر میں اس سورہ کے یہ بات فرما کر بات ہی ختم کر دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو رسالت کا منصب بخشا ہے اور صحیفہ رشد و ہدایت عطا فرمایا ہے، تاکہ یہ جو اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت ہے، اے محبوب آپ اس کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں، ہدایت کی روشنی کی طرف۔ اور بلا شبہ آپ اپنے فرض رسالت کی ادائیگی میں ہمیشہ سے سرگرم ہیں اور مکمل امانت داری کے ساتھ اپنے فرض کو آپ ادا کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ آپ کی اور آپ کی نبوت کی قدر نہیں کرتے تو نقصان ان کا اپنا ہے۔ ان لوگوں سے مراد تمام انسانیت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو آپ کی نبوت کو پہچان کر آپ پر ایمان لے آئیں، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، سیکھنا شروع کر دیں، تو فائدہ بھی بنی نوع انسان کا اپنا ہے۔ لہٰذا ان مضامین کا، جن کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا، ان کو پوائنٹس کی فارم میں آپ پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کے موجود ہونے کی خبر اس سورہ میں دی گئی ہے۔ حق اور باطل میں نیز بندگان خدا اور بتوں کے پجاریوں میں ایک مثال کے ذریعے فرق بھی بیان کر دیا گیا اس سورہ میں۔ ساتھ ہی ساتھ نماز ادا کرنے والے اور صبر کرنے والے سعادت مند متقی لوگوں کے حال کو دیکھنے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ زمین میں فساد پھیلانے والے اور عہد و پیمان توڑ دینے والے گناہگار لوگوں کے حال کو اندھے سے تشبیہ دی گئی، یعنی جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، جو اہل علم ہیں، جو اہل حق ہیں، ان کو دیکھنے والے بصارت والوں سے تشبیہ دی گئی، اور جو اہل علم نہیں ہیں، جو حق کو دیکھتے ہوئے بھی پہچان نہیں سکتے، اللہ نے ان کو ان آیات میں، اس سورہ میں اندھوں سے تشبیہ دی۔ متقی لوگوں کو جنات عدن یعنی ہمیشگی کے باغات کی بشارت دی گئی، اور عہد توڑنے والوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کو جہنم کے عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریاں اس سورہ میں بیان کی گئیں، جو ان کو نبوت عطا کی گئی اور جو فرض آپ نے اپنا حق ادا کیا، جو قرآن، جو پیغام، جو دین اسلام پہنچانے کا تھا، وہ آپ نے جو بخوبی طریقے سے جس کو انجام دیا، اس کا ذکر کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ دنیا میں ہونے والے تغیرات، تبدیلیوں، آئے دن نئی نئی انوینشنز، نئی نئی ایجادات، زیر زمین کے مادے، ذخائر، آسماں اور آسماں میں موجود نشانیاں، ان تمام کا ذکر کر کے اس سورہ کی آخری آیت میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، اور یہ بتا دیا گیا کہ اہل کتاب میں سے جو مومن ہیں، وہ بھی اپنی کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہیاں دیتے ہیں۔ یہ مختصر سے مضمون جو یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے وہ تھے، جو ہم انشاءاللہ اس کو فردر سیکھیں گے اور مزید ہر آیت میں، ہر رکوع میں اس سورہ کو سیکھیں گے، ان آیات کو سمجھیں گے، اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اب آخر میں بات کر لیتے ہیں سورہ یوسف کے ساتھ سورہ رعد کی مناسبت کی۔ تو سورہ رعد اپنے سے ما قبل، اپنے سے پہلے آنے والی سورہ یوسف کے ساتھ مناسبت اس طرح سے رکھتی ہے کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی زمینی اور آسمانی نشانیوں کا اجمالی یعنی مختصراً ذکر ہوا، اور سورہ رعد کی ابتدا میں ان نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور ایک اور مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آخری آیات میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے، اور سورہ رعد کی پہلی آیت میں بھی قرآن مجید کی شان بیان کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ سورہ رعد کے ابتدائی رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔